باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول کریم سلام علی المرسلین۔ تمام سامعین و قارئین کو ناظر علی کا سلام۔ اور اسلام۔ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا موضوع ابھی تک وہ اللہم صلی چل رہا ہے، اور یہ آیات میں نے اس لیے دی کہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ اس سے مل جاتا ہے جا کر، اور ایک نئی بات اس کے اندر جو قرآن بتا رہا ہے وہ نکل کے سامنے آئی، تو میں نے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، بعد میں آگے بڑھیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ ناظر بھائی تو نئے نئے طریقے سے ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے اللہم صلی کی، اور یہاں جناب یہ آیات جو ہے یہ مرنے کی اور آخرت کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس سے کیا تعلق ہوگا اس کا؟ بالکل صحیح۔ ہم پچھلے 2 ہفتوں میں، بلکہ آخری جو ابھی 1 ہفتے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں اللہم صلی کے اوپر ہم نے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا جو آخری حصہ پہ جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہم کے معنی ہے اللہ کو آپ حکم دے رہے ہیں صلی کہ تو صلاۃ سلام بھیج، اور محمد کو اللہم صلی علی محمد تو بھیج۔ تو اس پر بہت سے علماء جو تھے وہ تلملا اٹھے کہ نہیں، ہم حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جبکہ ہم نے سورہ احزاب آیت جس کے نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 56 ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کی پیروی بھی کرو، اور ہم نے اس کے مقابلے میں کہہ دیا اللہم صلی بھائی تو ہی بھیج، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ آپ سوچو کوئی آپ کا بڑا افسر آپ سے کہے کہ یہ فلاں فلاں کام تم کر کے لاؤ، تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے کہیں دیکھو تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، زیادہ علم ہے، تو ایسا کرو آپ ہی کر کے لے آؤ۔ وہ کہے گا بھائی میں نے تو تمہیں ملازم اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی بلند معیار کا کام ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، آپ کا تجربہ چاہیے اس میں، تو آپ ہی کر کے لے آئیے۔ سوچیں یہ کتنی عقل مندی کی کوئی بات ہے۔ تو ہمارے علامہ مودودی صاحب، جن کا میں بہت پابند ہوں اور وہ میرے فیوریٹ میں سے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار یہ بھی بری بات ہے کہ ہمیں حکم دیا جائے اور ہم اللہ سے کہیں کہ تو۔ تو انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں ان کی تشریح، وہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ پھر ہم ان آیات کا جو ہے کنیکشن دیکھیں آپ کیسے ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں نا، میں نے پڑھ کے سنایا تھا، اللہم صلی کی ایک بہت دلچسپ تشریح کی ہے تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 125 اور 126۔ فرماتے ہیں یہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ان میں چند اہم نکات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اولاً ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو، کیا زبردست، اے خدا
تو یہ میں نے سب کر لیا ہے. محمد پر درود بھیج. نادان لوگ جنہیں معنی کی شعور نہیں، اس پر فوراً یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوئی. اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج. حالانکہ دراصل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو وہ مجھ پر صلات فرمائے. یعنی فرما یہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نصیحت کی ہے. آگے لکھتے ہیں لہٰذا حضور پر صلات کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پر صلات کا دعا کی جائے. جو شخص اللہم صلی علی محمدin کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنی عجز انکساری اور مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے نبی پر صلات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. تو ہی میری طرف سے اسے ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے. یعنی مثال وہی ہے جو میں نے دی کہ امپلائر اور امپلائی کی، کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تو ہی حق ادا کر. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ ایک چیز جو قبول کر چکے ہیں اس پہ تحقیق یا سوچ بچار اس ڈائریکشن میں نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سوچ بچار تو بڑی اچھی ہے علامہ مودودی صاحب کی، لیکن وہ اس رستے پہ نہیں ہے جس رستے پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اچھا صاحب، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی. اب ہم ان آیات میں سے چند آیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں. ہم سب سے پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ریفرنس بھیجا ہے. سورہ انبیاء 21 ہے اور اس کی آیت نمبر 35. تو 35 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت زبردست بات ہے، زبردست. پہلا ہی جملہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. جس کا کیا مطلب لکھا ہے؟ ہر جان کو موت کا مزہ لازماً چکھنا ہے. ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ کہ ہر شخص اور ہر جاندار، نفس کا مطلب ہے جس میں روح پائی گئی ہے، اسے ایک دن موت آنی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اور ہم تم لوگوں کو حالات دکھ کو اور ڈال کر تم سب کی آزمائش کریں، آخر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہم نے 35 کا مطالعہ کیا. یہ جملہ یاد رکھیے. اچھا، دوسرا ہے سورہ آل عمران کی 185، وہ دیکھ لیں.
سورہ آل عمران کی 185. پڑھیے پہلے لفظ. وہی ہے بالکل، کلو نفس ذائقۃ الموت شروع میں. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے. جی بالکل. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اور رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر ہر فریب چیز پہ. ان دونوں آیات کے اندر ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص ایک دن موت آنی ہے، پلس یہ کہ زندگی میں جتنی مشکلات آتی ہیں وہ آپ کی آزمائش ہے، اس آزمائش سے آپ کو گزرنا ہے. دونوں لفظ اب یاد رکھیے. پہلے میں نے خالی موت کا کہا، اب اس میں آزمائش لفظ آ گیا ہے. یعنی آپ کو اس زندگی کے اندر آزمائش ہونی ہے، مشکلات آنی ہیں. آپ کو یوکرین سے ڈبلن آنا ہے، یہ آزمائش آپ کی ہوگی. اور اس درمیان میں آپ کا پورا کیریکٹر جو ہے اس میں خرابی نہیں آنی چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آخرت کا بھی ذکر کر دیا کہ حساب کتاب ہونا ہے تمہارا. تو یہ تین چیزیں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں. اچھا، سورہ مائدہ ہے نمبر 5، اس کی آیت ہم نے 75 کہا تھا پڑھ لیں. جی پڑھ لیتے. جی بالکل. ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس سے اللہم صلی علی محمد یہ اس سے کیا تعلق ہے. آپ خود ہی بتا دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ کیا تعلق ہے اس کا، خود ہی بتائیں گے آپ. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہم نے کہا 75. جی پڑھیے ذرا. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. کیا مطلب ہوا اس کا ٹرانسلیشن؟ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہے. اب دیکھیے بات کہاں سے آج چلی ہے، اور اب میں نے جو آیات سنی ہے وہ اس لیے کہ وہ سلسلہ تکلم جو ہے وہ جڑتا چلا جائے ایک دوسرے سے. تو 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول. یہاں ذکر جو ہے مریم کہہ کے، ابن مریم یعنی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام. مل مسیح ابن مریم الا رسول. ابھی کلو نفس ذائقۃ الموت کہا تھا، اب رسول کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے. وہ رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل وامۃ صدیقہ کانا یاکل مان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. تو کیا پایا مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے.
اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک تو یہ خبر دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ جب تمام انسانوں کو کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، تو اب ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا کر دیا کہ وہ رسول تھے، اور آگے یہ کہا اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وہ کہاں ہیں وہ تمام رسول؟ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے یہاں سے. ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے. سیدھی بات یہ، وہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ چلے گئے. تو اب دیکھیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے بعد تمام رسولوں کے بارے میں ایک دم اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دے دی. اب بات ہمارے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو درود ہے اس سے ان آیات کا کیا تعلق ہے. ابھی آ گیا ہے، آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، آپ خود دیکھ لیں گے، پردہ ہٹ جائے گا. ہم نے پھر کہا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ذرا دیکھ لیجئے. صحیح. تو پڑھ لیجئے، میں ایک ہی جملے میں اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. ہاں بالکل وہی ویسی شروع ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں، اور کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ مستثنی نہیں ہیں موت سے، انہیں بھی عام انسانوں کی طرح موت آنی ہے. مستثنی نہیں ہے، ایگزمپٹڈ نہیں ہے. وہ یہ جملہ یاد رکھیے، وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے. ان کو اسی طرح موت آئے گی جس طرح دوسرے انسانوں کو آتی ہے. ان کو اسی طرح موت آئے گی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آئی. ان کو اس طرح موت آئے گی جس طرح اس سے پہلے تمام انبیاء جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا، آپ 2 جملوں میں بتا دیجیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے. جو پڑھا ہے اس کی روشنی میں تو یہ ہے کہ وہ حیات نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں. جی بالکل صحیح، بہت صحیح، بالکل، بہت اچھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اور پھر یہ کہ تمام انبیاء کرام جو اس سے پہلے آئے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ مستثنی نہیں ہے، انہیں بھی اسی طرح موت آئی جس طرح دوسروں کو موت آئی. اب لفظ موت پہ آپ ذرا دھیان رکھیے، مجھے لے جانا ہے آپ کو وہاں. بالکل تیار. اب پردہ ہٹ رہا ہے نا، بہت جلدی پردہ ہٹ جائے گا. تو محمد سے پہلے انبیاء مر چکے ہیں. ہم نے اس ایک آیت دی تھی سورہ آل عمران کی 144، ذرا پلیز اس کو دیکھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس سبق آگے بڑھ جاتا ہے پھر اس کا. وہی چیز ریپیٹ کی گئی ہے نا. اس میں ایک اور لفظ بھی آگے بڑھا دیا ہے نا. کیا بڑھا دیا ہے؟ محمد تو بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اور آگے تو کیا اگر وہ وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب اس کا؟
مونگی بھائی کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر وہ انتقال کر گئے اور چلے گئے جس طرح دوسرے انبیاء کرام چلے گئے ہیں تو کیا تم پیٹ پھر جاؤ گے، بھول جاؤ گے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ جیسے اوروں کو موت ہو گئی ایسے تمہیں بھی موت ہوگی. اور اگلا حصہ کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا تم پیٹ پیچھے پھر جاؤ گے. اصل میں یہ ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے ہاں، مطلب یہ کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. الٹے پاؤں پھر جانے کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کو یقین نہیں کرو گے تو یعنی اب تم ان کو فالو نہیں کرو گے. اصل میں یہ ہے الٹے پاؤں پھر جانے کا مطلب ہے کہ کیا تم وہ تعلیم جو رسول نے دی ہے اور جس پہ تم عمل کر رہے ہو اور جو صحیح بات تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی وہ تعلیم تمہیں پہنچائی گئی ہے، تو اگر جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تم اس تعلیم کو چھوڑ دو گے. تعلیم کو چھوڑنے کا مطلب کہ اپنے اس مذہب سے دوبارہ تم اس مذہب پہ چلے جاؤ گے جس مذہب سے آئے تھے. جی بالکل. اس کا یعنی تفصیل مختلف علماء نے لکھی ہے. علامہ مودودی صاحب نے لکھی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ یار اب تو جس کی پیروی کرتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں، چھوڑو اس مذہب کو، ہم اب واپس چلے جاتے ہیں جہاں سے جس مذہب کو فالو کرتے ہوئے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی پہلے سے کہ اگر ان کا جب انتقال ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پرانے مذہب کے اوپر جو شرک تھا اور کفر تھا اس پہ طرف چلے جاؤ. تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو کسی صحیح رستے پہ جانے کے لیے علم کی پابندی کرنی ہے، شخص کی پابندی نہیں کرنی ہے. اب یہاں ایک بات واضح ہو گئی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو تو موت آنی ہے اور اس پر نبیوں کو موت آ چکی ہے اور محمد رسول اللہ سلام علیہ کو بھی موت آئے گی اور وہ آئی تو تم کیا شخصیت پرست کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے تم دوبارہ اپنے پرانے مذہب پہ واپس چلے جاؤ گے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں بڑی کمزوری ہے. ہمارا پیر تو یہ کہتا ہے ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں. ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی، بیعت کا مطلب ہے ایگریمنٹ کیا کہ ہم جو کچھ تم کہو گے ہم اس کو فالو کریں گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے، شخص کی پابندی نہیں کرنی. بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، عرب میں. آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں ان کے نام لے کر ان کی شخصیت پرستی کرتے ہیں. انہوں نے تو بس یہ کہا تھا یہ صحیح ہے، اور یہ نہیں جاننا چاہتے کہ قرآن نے کیا کہا ہے. بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ہم شخصیت کی پابندی کرتے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے، یہ ہمیں بڑی کمزوری ہے.
اور میں اپنے ذاتی طور پر بتاؤں کوئی مجھ پہ اگر اعتراض کرے، میں شخصیت پرست نہیں ہوں، اس لیے میں ترجمے بھی ایک سے زیادہ دیکھتا ہوں کہ کس نے کیا کہا ہے، اور جو مجھے مناسب سمجھتا ہوں میں اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں کسی شخص کی تعلیم نہیں دے رہا، میں قرآن وہی کی تعلیم جو قرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ میں تعلیم دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا تم واپس اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے جاؤ گے؟ یعنی کیا تم صرف رسول کی شخصیت پرستی کرتے تھے، دین کی نہیں؟ اصل میں تو دین کی ہونی چاہیے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اتنا بہت کچھ مضمون بھرا ہوا ہے۔ اچھا، ایک آیت، دو آیت اصل میں دو آیت پڑھ لیتے ہیں۔ المومنون، اس کا مومنین کا نمبر ہے 23، اور آیات 15 اور 16 دیکھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو۔ اور 16 میں کہتے ہیں پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں بھی دو چیزوں کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ جو پیدا ہوا ہے مرے گا، اور جب مرے گا تو قیامت کے دن اس کا ایسے خطاب ہے۔ ایک اور آیت ہے جو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے سورہ القصص، 28 ہے نمبر اس کا، ذرا دیکھیں، پھر میں آخری جملہ اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ قصص 28 نمبر ہے، اس کی آیت 88۔ فرحان میاں قرآن کھلا ہوا ہے؟ جی انکل۔ بیٹی ذرا دیکھیں اس کو، 28 القصص ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ جی انکل، ٹرانسلیشن پڑھوں یا عربک ترجمہ میں؟ پڑھ لیں اس کا۔ جی جی۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بہت سبھی چیزیں بہتی ہیں جو ہم تک پڑھیں، دو تین چیزیں سب اکٹھی بیان کر دی کہ اس کے سوا دوسرا کوئی معبود اسے نہ پکارو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی موت کے بعد پلٹنا چاہتے ہیں، پہلے سے ہی وہی کہ ایسا نہیں ہے، تمہیں پلٹنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے جس کو تم پکارا کرو، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی تم پوجا کرو سوائے اللہ کے۔ اور ایک ساتھ ساتھ پھر ہلاک ہونے کا ذکر کر دیا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، تو محمد رسول اللہ سلام علیہ بھی موت کو ان کو موت آ جائے گی۔ اور پیروی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، معبود ماننا ہے، تو وہ سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں کرنی۔ Excuse me۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اور کہیں نہیں جا سکتے،
تم بھاگ نہیں سکتے، ہم، آنا تمہیں ہمارے پاس ہی ہے، اور ہم تمہارا حساب کتاب اچھی طرح سے تفصیل سے کریں گے. پھر تو تم یہ شخصیت پرستی چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس دنیا میں آرام سے رہو. جب آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم نے جو ہماری ہدایت پہ عمل کیا ہے تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بہت آرام والی زندگی تمہیں ملے گی. اسے وہ جنت کا لفظ استعمال کر لیا ہے، تمہیں جنت ملے گی. کچھ لوگوں کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں تمام علماء کی بہت عزت کرتا ہوں، ان سے ہی میں نے سبق سیکھا ہے. میری پوری تحقیق انہیں علماء اکرام کے علوم سے ہوئی ہے، تو میں نام نہیں لیتا. آپ لوگوں میں جو لوگ عمرے مکہ مدینہ گئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی گئے ہیں، وہاں جتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان سب کا ایک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہماری بات سن رہے ہیں. جو بات سنتا ہے وہ زندہ ہوگا. لیکن یہ قرآن کی اتنی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد تمام قارئین اور سامعین سے میری درخواست سوچیں، ان تمام آیات کی روشنی میں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے جو تمہاری بات سنتے؟ سوچنا پڑے گا. ہم بہت غلط رستے پہ نکل چکے ہیں. اور اس سے کیا ہے کہ ہم جی فرمائیں. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ اس طرح سے بھی تو کہا گیا ہے نا کہ ان کو مردہ نہ کہو. کیا ریفرنس اس کا بالکل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ اس طرح کا پڑھا ہے ہم نے شاید، بہت ہے اچھی نا، بات. شہیدوں کو رسولوں کو کچھ اس طرح سے ہے نا بات. صاحب میں اس کے بہت اچھا کیا آپ نے مینشن کر دیا. سورہ النحل جس کا نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 21 کھولیے، آپ کے سوال کے جواب آ رہا ہے. نوٹ کریے، سورہ النحل 16 آیت نمبر 21. 21. رضوان بھائی آپ ہی اس کا ترجمہ کر دیں. صحیح صحیح. ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مردہ غیر زندہ، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. آپ کے سوال کا جواب آیا ہے اس میں. مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. ہم نے سب معلومات بڑی خلط ملت کر دی ہے، تو ادھر شہیدوں کا نام بھی لے لیا، ادھر رسول کا نام بھی لے لیا. چکر ہو گیا نا سب. یہ اس کو علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. بالکل علیحدہ کر دیا ہے. ہاں، مجھے لگتا ہے رضوان انکل جو آپ ریفرنس سوچ رہے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آیت 154 ہے. وہ کچھ الگ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کام جو بڑھا رہے ہیں، اگر ان کی موت ہو جائے
تو یہ نہیں سوچو کہ وہ مر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو ان کا کام ہے نا وہ آگے فائدہ پہنچائے گا. ان کا کام نہیں مرا. کون سی جو صورت آئی ہے؟ سورہ البقرہ نمبر 2 اس کی 154. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا جو مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان مر نہیں گئے ہیں. میں اس کا مطلب یہ نکالتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے لیے، وہ کام نہیں مرا. وہ کام بڑھتا جائے گا. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس دنیا میں نظر آئے گا. صحیح یہ نہیں کہ وہ انسان جو ہیں وہ زندہ ہیں. انسان تو مر جاتے ہیں لیکن کام نہیں مرتا ان کا. صحیح. یہ جی مغنی بھائی کچھ اس پہ رائے دیں. جی بڑے عمدہ ریفرنس دیا ہے منیب نے. ویری نائس. بالکل کلیئر. ہاں وہی چیز ہے اس کی. اب میں تھوڑے سے اپنی سمجھ سے اس کا مطلب سمجھا دوں. یہ 154 کا. جی تھینک یو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو. صحیح. اچھا ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ دوسرا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جو منیب نے ایکسپلین کیا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اب تک زندہ ہیں. چیزیں جو ان کو زندہ کہلوا رہی ہے ان کا جو کام ان کے جو کام ہے وہ زندہ ہیں. جی مشن ان کا. صحیح. بالکل صحیح. کام سے زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر شہیدوں کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں یہ صحیح. رسول کا نہیں کیا گیا. نہیں صحیح بالکل صحیح. اس چیز کو میں نے شروع میں بھی کہا اس کو علیحدہ کر لیں. جی شہید اور رسول یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. بالکل صحیح کہا. اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جو اللہ کی راہ میں جا کے لڑائی کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں انہیں شہید کہا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ نارمل لائف ہے اور ان کا انتقال ہوا ان کو شہید نہیں کہا. ورنہ رسول کو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ شہید ہو گئے. صحیح. یہ ذہن میں اچھی طرح ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر لیں جو ہمارے یہاں سب کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کو زندہ سمجھ کے ان کے دربار میں اپنے سجدے کرتے رہتے ہیں. اچھا آپ اس کو کنفرم ایک اور بات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہوئی آپ نے سوال نکالا جواب نکالا. ہم 154 کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ایسا کریں سورہ آل عمران کی 168 169 بھی پڑھ لیں اور پلیز نوٹ کر لیں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو آپ نے شاید دی ہوئی ہے. اچھا یہ نہیں دی تھی 168 169 کہ قتل ہوئے مرے نہیں نارمل. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو. وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. آگے فرمایا لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کیسی ہے ان کی. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو شہید کہو. جو ابھی 154 میں شہید کا لفظ استعمال کیا وہ حقیقت میں زندہ ہیں. اور 169 کہتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے. ہمارے عقل اور سمجھ اور وزڈم جتنی بھی اللہ نے دی ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتی اس جگہ کا جہاں شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں.
ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن شہید ہوئے ہیں، موت ان کو بھی اب، اور رسول کی موت میں اور شہید کی موت میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں. بالکل کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد ہم نے 4 آیتیں پڑھی جس کے اندر کہا تمام نبیوں کو موت آئی ہے اور صحیح. محمد رسول اللہ مستثنا نہیں ہے. نہیں بالکل کلیئر ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا. ہاں، یہ بات ذہن میں اچھی طرح کرنے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے. صحیح. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. شکریہ، بہت 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 شکریہ، ویری گڈ، سب تھینک کا یو. شکریہ، بہت اچھا رہا. Thank you, Munib Thank bhai. you very Thank you, much. Uncle. Thank you, everybody. أفلا يتدبرون القرآن